تو اسی حوالے سے اب ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولو جنجوعہ صاحب. راشد صاحب، ناراض بلوچوں کا قومی دھارے میں آنا کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنا خوشائند سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ گلزار امام شامبے کے بعد یہ دوسرا ہیوی ویٹ ہے جس کو اسٹیٹ نے وہ اوے کیا ہے فرام ملیٹنسی. اور اٹ ٹیک سم ڈوئنگ، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہوتا. اس میں یہ پراپر اس سے انٹیلیجنس نیٹ ورک میں پینیٹریٹ کر کے اس کو ون اوور کرنا ہوتا ہے. اور اس میں جتنی باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، جو بھارت سے ان کو لگاتار ایک سپلائی چین جاری ہے، ان حالات میں اس قسم کے جو ہارڈ بوائلڈ لیڈرز ہوتے ہیں اور جن کی ایک آئیڈیالوجی پہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوتے ہیں اور ان کو خوف بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اسٹیٹ کو ہتھیار ڈالیں گے تو ان کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہوگا، ان کو ون اوور کرنے کی بڑی کم اگزامپلس ہیں. مگر ابھی یہ گلزار امام شامبے ایک پہلی سکسیس تھی جو بہت بڑی کامیابی تھی آئی ایس آئی کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور آل کریڈٹ گوز ٹو ان ایجنسیز کے جو اس میں آپریشنز میں شامل تھے. اور ان کو ایک قسم کا یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو بسٹ ہو گیا. اب یہ 70 جن کی یہ ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھی، جب وہ ان کے ساتھ آئیں گے تو ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈپلیٹ کرے گی. اور جب انہوں نے پہلے جو بی ایل اے کے لیڈر تھے گلزار امام شامبے، اس کی ایگزامپل دیکھی، اس کی ٹریٹمنٹ اسٹیٹ نے کیسے کی تھی، تو آئی تھنک یہ اس ایگزامپل سے بھی متاثر ہوئے ہیں. اور یہ ایک پازیٹیو پیش رفت ہونی چاہیے جو فیوچر جو ہمارے ایلینیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو لوگ گمراہ کیا ہوا ہے اور کچھ ایکسٹرنل فنڈنگ کے وہ زیر اثر ہیں، تو ان گروہوں کو بھی واپس قومی دھارے میں لانے کے لیے یہ اس قسم کی جو ایگزامپلس ہیں وہ بڑی مثبت ثابت ہوتی ہے. اور بلوچستان کا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ 2004 آنورڈ جو یہ سلسلہ کینسر کی طرف پھیل گیا تھا، یہ نفرت کا، جس میں بی ایس او آزاد، اس سے یہ اسپلنٹر گروپ بنے. یہ انہوں نے مختلف گروہ جوائن کیے، بی ایل اے کو جوائن کیا، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح یہ برہم داغ بوگتی صاحب ہیں یا ہربیار مری ہے، یہ وہ ہیں جو کہ نواب ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں، اور ان کی بہاف پہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں متوسط خاندانوں سے، اور ان لوگوں کو کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں، یہ تمام نامساعد حالات کا سامنا بھی کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود ان کی اس طریقے سے وہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ان کو وہ پذیرائی نہیں دیتی. اور آہستہ آہستہ یہ سوچ تقویت پکڑ رہی ہے کہ یہ فورن جو پراکسی وارفیئر ہے یہ اس کی لنک ہے، اور جو باہر بیٹھے ہوئے نواب ہیں یہ فورن جو پراکسی وارفیئر کے اعلی کار ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اس کا کردار بینائن ماں جیسا ہے جس کی طرف وہ لوٹ کے آئیں گے تو ان کو تمام قومی ادارے میں شامل کیا جائے گا، ان کا خیال بھی رکھا جائے گا. اور وہ جو ایک منفی نیریٹیوز ہیں جس کے گھیرے میں ان لوگوں کو لایا گیا ہے، تو یہ ایک اسٹرانگ کاؤنٹر نیریٹیو جو اسٹیٹ نے دیا، تو یہ اس سے بھی آئی تھنک اس پہ امپیکٹ ہے. اور یہ 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شمولیت یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور اس کی مزید جو ہے اسپن آفس ہوں گے، اور آئی ایم شیور کہ اس کے بعد جو باقی لوگ جو فینس سٹرز ہیں جو بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی اس طریقے سے وہ راستہ دے اور ہم اس میں آ کے اسٹیٹ کے ساتھ اپنا اس کی لاز کے مطابق ہم ہتھیار ڈالیں اور ہمیں ٹریٹ کیا جائے لائک ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا جو فلسفہ ہوتا ہے کہ آپ جو جس نے ہتھیار اٹھائے ہوئے جو قتل و غارت میں ملوث ہے اس کے خلاف آپ کوئی ٹالرنس نہ دکھائیں، اور جو لوگ ون اوور ہو سکتے ہیں ان کو آپ راستہ دیں. یہ بہترین اسٹریٹجی ہے اور بہترین طریقے سے اس کو ایک عمل میں لایا گیا ہے. اور آئی ایم شیور کہ اس سے مزید جو فیوچر میں ڈی آر آئی کے ادارے ہیں، یو بی اے ہے ابھی اس کے بہت سے ادارے ہیں، بی ایل ایف ہے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس سے جو ہے اس پہ ان کا امپیکٹ پڑے گا. اور یہ امپیکٹ پڑنے کے بعد
آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو اسپلنٹر گروپ جو انڈیپینڈنٹلی لان وولف کی صورت میں یہ کاروائیاں کر رہے تھے ان کو بھی اس سے جو فورن پراکسی وارفیئر کا ایک چین ہے اس سے لنک سیور کرنے میں مدد ملے گی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب.